سورہ طلاق ترتیب کے حساب سے یہ 65 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 99 ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہے۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اسی پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس سور میں طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سور کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق میاں بیوی کی ازواجی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس سور کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے۔ عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے اور 1 یا 2 طلاق کی دی ہے، اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے پھر 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ عورت جسے بچپنے میں یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرائے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑی تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ اس سور کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والے قوم پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی آپ فرما دیجئے آپ کی امت سے کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن پھر تم طلاق دو ان عورتوں کو، لعدتہن یعنی کہ ان کی پاکی کی حالت میں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور شمار کر لو یعنی گن لو اس کے دنوں کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور تم سب ڈرو اللہ سے تمہارا رب، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ نہیں تم سب نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اور نہیں وہ خود نکلے مگر کہ وہ سب عورتیں آئے کھلی بے حیائی پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور وہ اللہ کی حدیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو عود کرے یعنی حد سے بڑے اللہ کی حدودوں میں، فقط ظلم نفسه پھر یقیناً اس نے ظلم کیا اسی کی جان پر، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا نہیں تو جانتا شاید کہ اللہ اس کے رجوع ہونے کے بعد کوئی نئی صورت فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ سب عورتیں پہنچ جائے ان کی عدت کی مدت پر، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر روک لو ان عورتوں کو بھلائی کے ساتھ، اور فارقوہن یا رخصت کر دو ان عورتوں کو، بمعروف دستور کے ساتھ یا بھلائی کے ساتھ، واشہدوا ذوی عدل منکم اور گواہ کر لو دو انصاف پسند تم میں سے، واقیموا الشہادۃ للہ اور وہ قائم رہے شہادت پر یعنی کہ گواہی پر، یعنی کہ 2 گواہ اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر وہ واعظ یعنی کہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے نے اس بات سے جو ہو وہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں سے یہ دعا آ رہی ہے، وَمَن یتق اللہ اور جو ڈرے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا وہ بنا دے گا اس کے لیے نکلنے کی راہ یعنی کہ رنج اور غم سے نجات کی راہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور وہ رزق دے گا اس کو جہاں کہیں سے نہیں وہ گمان بھی رکھتا ہو،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر پھر وہ کافی ہے اس کو. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پہنچانے والا ہے اس کے حکم کو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یقیناً بنا دیا اللہ نے ہر ایک شے کے لیے ایک مقررہ اندازہ. اب یہ دعا یعنی کہ ان آیاتوں کو پڑھنا ہے. اس آیات کو حلال پیسوں کے علاوہ سونے یا چاندی کے زیورات میں رکھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور مفلسی غریبی دور ہوتی ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو کچھ مقرر عدد میں یعنی کہ 10 بار پڑھے یا 100 بار پڑھے کسی بھی مقصد کے لیے، تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا. اور کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی نجات کی راہ بنیں گی، رزق میں کشادگی ہوگی اور رکے ہوئے کام انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورے ہوں گے اور اللہ کی غیبی مدد ہوگی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہے حیض سے تمہاری عورتوں میں سے. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم شک میں پڑ جاؤ پھر عدت ان عورتوں کی کیا ہوگی، یعنی کہ آپ کو تو پتہ نہیں کہ ان عورتوں کی یعنی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا ابھی ان کو حیض نہیں آیا ہو تو پھر 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو نہیں حیض آیا ان کو. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں. اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت کی مدت کہ وہ جن لے یا پیدا ہو جائے ان کا حمل، یعنی کہ وہ جن لے ان کے حمل کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو ڈرے اللہ سے وہ بنا دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، وہ اللہ کا حکم اس نے نازل کیا اس کو تم سب پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو ڈرے اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو اور وہ بڑھا دے گا اس کے لیے اجر کو. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، وہیں رکھو ان عورتوں کو جہاں کہیں تم رہتے ہو، جو تم سے استطاعت ہو سکے، یعنی جو تم سے ہو سکے جو تم پاؤ، یعنی تمہاری استطاعت کے حساب سے ان عورتوں کو رکھو. ولا تضاروہن، اور نہیں ضرر پہنچایا جائے ان عورتوں کو. لتضیقوا علیہن، کہ تم تنگ کرو ان عورتوں کو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہو حمل والیاں. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر خرچ کرو ان عورتوں پر یہاں تک کہ وہ عورتیں جن لے ان کے حمل کو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پھر اگر وہ عورتیں دودھ پلائے لکم تمہارے لیے یعنی تمہارے بچوں کو. فَآتُوهُنَّ، پھر دو ان عورتوں کو. أُجُورَهُنَّ، ان کی اجرت. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور باہم مشورہ کرتے رہو تمہارے درمیان دستور کے مطابق. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم سب کشمکش میں پڑ جاؤ پھر ان قریب دودھ پلائے اس کے لیے دوسری عورت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے اس وسعت والا یعنی کہ جو خوشحال ہے یا مالدار اس کی وسعت کے مطابق. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو تنگ دست ہو اس پر اس کے رزق کے حساب سے یعنی وہ اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پھر چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو عطا کیا اس کو اللہ نے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر جو اس نے عطا کیا اس کو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب کر دے گا اللہ دشواری کے بعد آسانی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.